پی ٹی آئی کا مین سلوگن تھا ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی، اسی کے اندر ناکامی، اسی کے اندر فیلئر۔ دوسرا ان کا وہ آج کل کیونکہ نو کانفیڈنس کا اوپر بہت دباؤ ہے، مجھے لگا کہ پرائم منسٹر کی آج کی تقریر ڈائریکٹڈ تھی، ٹارگیٹڈ تھی، اور وہ نو کانفیڈنس جو دباؤ محسوس کر رہے ہیں اس کی جھلک بھی نظر آئی۔ تو انہوں نے دو خاندانوں کے اوپر بھی کچھ بولا ہے، دکھائے گا جی۔ میں ان ڈاکوؤں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں، تم نے جو بھی کرنا ہے، میں 3-3.5 سال سے سن رہا ہوں، آج گیا تو کل گیا اور پرسوں گیا، تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی جلدی اس کو فارغ کرو، نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں۔ بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کے اب پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں۔ 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں۔ یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی۔ 1.5 گھنٹے کی تقریر جو جاب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں، کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے۔ ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے۔ آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، کبھی کسی کو پولیٹیشین کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے۔ یہ پرائم منسٹر کے بڑے بڑے وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو پچھلے تقریباً 4 سال سے جتنی دفعہ بھی وہ ایڈریس کرتے آپ کو نظر آئے ہیں، وہ خواہ کوئی یو این کا فورم ہو، کسی فورن مشن پہ گئے ہوں، وہ پاکستانی عوام سے خطاب کر رہے ہیں، بزنس کمیونٹی، لب و لہجہ کچھ ایسا ہی رہتا ہے، لیکن آج کڑواہٹ پہلے سے بہت زیادہ تھی۔ جو ہمارے ماضی کے بھی سیاستدانوں کے رویے ہیں وہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ آپ شہباز شریف کا بیان سنیں زرداری کے لیے کیا کہتے تھے، یا زرداری کا بیان سنیں نواز شریف کے لیے کیا کہتے تھے، اب ویسا ہی لب و لہجہ عمران خان کا ان لوگوں کے لیے۔ تو پتہ نہیں ہماری سیاست کب وہ اس کے اندر وہ میچورٹی کا لیول آئے گا کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں اس پہ توجہ دیں، اپنے گورننس کے ایشو اس کے اوپر بات کریں، جو معاشی مسائل ہیں جن کو سنبھالنے میں ناکام رہتی ہیں حکومتیں اس کے اوپر توجہ دینے کی بجائے سارے کیڑے پچھلوں پہ نکالتے رہتے ہیں، چاہے 5 سال اپنے پورے ہونے پہ آ جائیں، کیڑے پچھلوں پہ ہی نکالنے ہیں کہ کیڑے اسی میں ہی تھے، اس لیے یہ مسائل ہیں۔ سنیے کچھ ہم نے ان کے پرائم منسٹر کے آج کے بیانات سے ہی زرداری صاحب اور شہباز صاحب کے بھی بیانات اکٹھے کیے ہیں کہ وہ کیا کمالات کرتے تھے۔ پہ آ رہا ہے جناب، وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے، اسی کے اوپر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا، آج اس کو مل رہا ہے۔ جناب آصف زرداری صاحب، آپ کے پیٹ سے ایک ایک پائی نکلوا کر اس قوم کے خدمت میں شامل کریں گے۔ 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے۔ قومی چور ہے، ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ دھرتی پہ بہت ناسور ہو چکا ہے۔ اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا۔ زرداری تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے۔ اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا۔ جناب آصف زرداری صاحب، آپ کے پیٹ سے ایک ایک پائی نکلوا کر اس قوم کے خدمت میں شامل کریں گے۔ تو زرداری کا پیٹ پھاڑ کے تو شہباز شریف بھی پیسہ نہیں نکال سکے، اور نہ ان دونوں کا پیٹ پھاڑ کے عمران خان نکال سکے۔ وجہ کیا تھی کہ اپنا انتقام نکالنے کی یا اپنی سیاست چمکانے کی تو کوشش تھی، کسی نے ادارے کو مضبوط کرنے کی، انویسٹیگیشن پروسیس کو بہتر اور شفاف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ناکامی پہلی حکومتوں کی بھی تھی، اور اس سے بھی بڑی ناکامی عمران خان کی ہے، کیونکہ ان کا مین سلوگن ہی یہ تھا ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، تحریک انصاف، احتساب۔ وہ کہاں پر گیا سارا کچھ 4 سالوں میں؟ وہ جس کے ذمہ لگایا تھا، جس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا، وہ ڈبو کے اس کام کو خود باہر چلا گیا، یا جہاں پہ بھی چلا گیا، بہرحال ابھی وہ ایڈوائزر نہیں ہے۔ تو یہ پروسیس اس طریقے سے تو آگے نہیں چل سکتا، ڈسکریڈٹ ہوگی تحریک انصاف اس وجہ سے۔ اور آج جو ان کے ایک کیبنٹ کے منسٹر تھے، اب تو وہ آج عدالت سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر بھی 62(1) F لگے گی کیونکہ آپ نے غلط بیانی کی ہے۔